हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपके सामने एक नई प्रेजेंटेशन लेके हाजिर है। ये प्रेजेंटेशन मैंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बनाई और इसके अंदर मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अमेंडमेंट एक्ट 2021 जो कि बेसिकली 28 जनवरी 2022 को पास हुआ सेनेट से और पाकिस्तान के कानून का हिस्सा बना, इसके हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा। ना सिर्फ यही नहीं बल्कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से ये भी बताऊंगा कि उसकी डिटेल्स क्या हैं और ये वजह कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की क्या इंपॉर्टेंस है मुल्क की इकनॉमी के अंदर, या सेंट्रल बैंक आप कह लीजिए कि किसी भी मुल्क के अंदर जो सेंट्रल बैंक होता है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है। तो इस हवाले से मैं पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि एक सेंट्रल बैंक किस तरह से वर्क करता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के स्टूडेंट्स के लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि ये इकनॉमिक्स पूरी की पूरी रन कैसे करती है। मैं मुख्तसर करने की कोशिश करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप इसको पूरा एंड तक देखें। इसके अंदर मैं अमेंडमेंट एक्ट को आखिर में लेके जाऊँगा और जिनको अमेंडमेंट एक्ट को देखना है तो वो एंड का वीडियो ज़रूर देखें कि उसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया है। चलिए जी, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं मोहम्मद नौफल सफ़ान, बिलोंग्स टू सर नौफल्स एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, मौजूदा गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 26 अगस्त 2022 से जमील अहमद साहब हैं। 1 जुलाई 1948 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया। 30 दिसंबर 1948 को बरतानवी हुकूमत ने सब कॉन्टिनेंट के रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, उसमें से 30% जो है वो पाकिस्तान को मिला, 70% इंडिया को मिला, जो दूसरा हिस्सा था डोमिनियन। उस वक़्त रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी एक प्राइवेट या निजी बैंक था। 1 जनवरी 1974 को भुट्टो ने इसे सरकारी इख्तियार यानी कि नेशनलाइज कर दिया। इसका हेडक्वार्टर कराची में है। इसकी करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ जो कि इस पूरी प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा है कि आपको समझना चाहिए कि मॉनेटरी लफ्ज़ और फिस्कल लफ्ज़ के अंदर क्या फ़र्क है। तो मॉनेटरी पॉलिसी दरअसल ज़री पॉलिसी है। ज़र यानी कि पैसा, ज़री पॉलिसी है। और फिस्कल पॉलिसी दरअसल मालियात से, यानी कि आप ख़जाना कह लें कि ख़जाने से उसका ताल्लुक़ है। तो मॉनेटरी पॉलिसी या ज़री पॉलिसी कीमतों के कंट्रोल से मुताल्लिक़ है। याद रखिएगा कि जब कीमतों के कंट्रोल की बात आती है तो ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है। फिस्कल पॉलिसी यानी कि उर्दू में मालियाती पॉलिसी टैक्स कलेक्शन और हुकूमती अखराजात के मुताल्लिक़ होती है। तो ये दो चीज़ें आपको अगर समझ आ गई तो आपके लिए प्रेजेंटेशन समझना ज़्यादा आसान होगा। मुल्की इकनॉमी में बैंकिंग रीढ़ की हड्डी जैसी होती है। बैंकिंग ना सिर्फ सरमाए के लेन देन और रकूम की मुंतकली की सहूलत को फ़राहम करने के लिए इस्तेमाल होती है, बल्कि इसके साथ साथ बैंक्स लोगों का पैसा अपने पास रखते हैं और उसके बदले कारोबार के लिए कर्ज़ा देते हैं। शाहिद एच कारदार साहब कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत का एक बहुत बड़ा हिस्सा गैर दस्तावेज़ी यानी कि अनडॉक्यूमेंटेड है, जो नकद लेन देन करता है। इस वक्त ज़ेर गर्दिश करेंसी सर्कुलेशन में जो करेंसी है वो 6700 अरब रुपया है, जो बहुत से ममालिक से कहीं ज़्यादा है। ठीक है जी, कि बैंक दौलत पाकिस्तान जो है वो SBP एक्ट 1956 के तहत चलता है। ठीक है जी, SBP एक्ट जो दरअसल स्टेट बैंक का आइन कहा जा सकता है, इसके मुताबिक स्टेट बैंक का काम ज़री या मॉनेटरी इस्तेहकाम पैदा करना है, मुल्क के पैदावारी वसाइल से पूरी तरह फ़ायदा उठाना और साथ में पाकिस्तान में मॉनेटरी और कर्ज़ा जाती निज़ाम को कंट्रोल करना और बेहतरीन इकनॉमिक ग्रोथ को आसान बनाना। ठीक है जी, स्टेट बैंक का फंक्शन क्या है? मालियाती यानी फिस्कल या अखराजाती निज़ाम में इस्तेहकाम यानी कि स्टेबिलिटी लाना, महंगाई या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, एक्सचेंज रेट यानी कि रुपए की कदर बमुकाबला डॉलर की निगरानी करना। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक स्टेट बैंक खुद मुख्तार यानी कि ऑटोनॉमस यानी इंडिपेंडेंट इदारा है। इसके गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट के जजों की तरह क़ब्ल वक्त हटाया नहीं जा सकता। स्टेट बैंक का काम क्या होता है और क्यों वो इतना अहम है? देखिए, पहला काम ये है कि स्टेट बैंक का बुनियादी काम जो है वो कीमतों में इस्तेहकाम लाना है। स्टेबिलिटी यानी कि प्राइस कंट्रोल करना है, प्राइस को स्टेबलाइज रखना है, यानी महंगाई को कंट्रोल करना है, जिसके लिए आम तौर पर कोई भी बैंक शरह सूद यानी कि इंटरेस्ट रेट में इजाफ़ा करता है
اور مہنگائی کی ایک وجہ یہ ہے کہ حکومت جب اسٹیٹ بینک سے قرضہ لیتی ہے تو اس کا مہنگائی پر اثر پڑتا ہے اور یہ اوپر جاتی ہے. دوسرا فنکشن یا دوسرا کام کیا ہے اس کا کہ اس کا مین کردار یہ ہے کہ فسکل اسٹیبلٹی پیدا کرتا ہے. یہ یعنی ایکسچینج ریٹ کا استحکام. میں نے آپ کو ایکسچینج ریٹ بتایا ہے کہ ڈالر اور جو روپیہ کی قدر ہے اس کا کمپیریزن جو ہو رہا ہے وہ اس میں روپیہ گرنا نہیں چاہیے. یہ ایک بہت بڑا اسٹیٹ بینک کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو کنٹرول رکھے, اس کو اسٹیبل رکھے. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ صبح 5 روپے بڑھ گئے ڈالر پہ اور جو ہے وہ شام کو 5 روپے گر گئے. یہ اسٹیبل رہنا چاہیے جس طرح سے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ برسوں میں رہا ہے. آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ ڈی اسٹیبلائزیشن ہے. تیسرا کام, حکومت کی معاشی ترقی یعنی ملازمتیں پیدا کرنے کی کوششوں میں پیسے کی فراہمی سے مدد کرنا. ٹھیک ہے جی. تو جو معاشی ترقی ہوتی ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ سینٹرل بینک کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. وہ کیسے ایک اس کا پارٹ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ملازمتیں پیدا کرنے میں حکومت کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو میں نے دیکھیں پوری جو یہ پریزنٹیشن بنائی ہے اس میں نے اس بات کا خاص خیال رکھا ہے کہ میرے جو کامن اسٹوڈنٹس ہیں جن کا کوئی اکنامکس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, وہ جسٹ کمپٹیٹیو ایگزامینیشنس کی تیاری کر رہے ہیں, تو ان کو ایک جنرل اس کا جو ہے وہ پتہ چلے کہ اسٹیٹ بینک آخر آپریٹ کیسے کرتا ہے, یہ اسٹیٹ بینک کی اہمیت کیوں ہے ایک گڈ گورننس کے رول کے اندر, یا ایک ملک کی جو ہے وہ استحکام, ملک کی ترقی کے اندر اسٹیٹ بینک کا کیوں اتنا سینٹرل رول ہوتا ہے. تو وہ میں نے اس پوری پریزنٹیشن میں بتانے کی کوشش کیا کہ مختصر ہوں, اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. آسان لفظوں میں اردو کے اندر میں نے اس پریزنٹیشن کو بنانے کی کوشش کی ہے. اب آ جائیے کہ ہم مزید آگے دیکھتے ہیں کہ موجودہ کرنٹ افیئر اس حوالے سے کہاں ہمیں لے کے جاتا ہے. کہتا ہے جب 2018 عمران خان حکومت میں آئے اور سرکاری خزانے انتہائی کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے IMF میں جانے کا ارادہ کیا. IMF دراصل دنیا کے اندر ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ڈونر ایجنسی کہلاتے ہیں, یعنی قرضے دیتا ہے. آسان لفظوں میں کہ مختلف ملکوں کو برے وقتوں میں پیسہ قرضے کے طور پہ دیتا ہے. تو IMF میں جانے کا ارادہ کیا تو IMF والوں نے پروگرام بحال کرنے کی جہاں اور شرطیں رکھیں وہیں انہوں نے اسٹیٹ بینک کے قانون میں بھی تبدیلی کا مطالبہ رکھا, جو حکومت نے بالآخر جنوری 2022 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان امینڈمنٹ ایکٹ 2021 کے ذریعے سے پورا کر دیا. کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان امینڈمنٹ ایکٹ 2021 کے ذریعے لائی گئی امینڈمنٹ سے معیشت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے اور اسٹیٹ بینک حکومت کے کنٹرول سے نکل جائے گا. اب یہ بات کہاں تک درست ہے یہ تو آنے والا وقت ہی طے کرے گا. فی الحال امینڈمنٹ تو ہو چکی ہے. اس طرح اس امینڈمنٹ کے بعد حکومت کا اسٹیٹ بینک سے ادھار لینا بند ہو جائے گا اور اسے کمرشل بینکوں سے ادھار لینا پڑے گا جو مہنگا ہوتا ہے. مزید کہ اسٹیٹ بینک کے نئے بورڈ میں گورنمنٹ ریپرزنٹیشن تو مکمل طور پر موجود ہی نہیں ہے, تو کیسے ملک کی مانیٹری اور فسکل پالیسی کو آپ جو ہے وہ افیکٹو بنائیں گے. ٹھیک ہے جی. بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے 2021 کہلاتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ جب سے پاکستان IMF کا حصہ بنا ہے تب سے ہی اسٹیٹ بینک کو آٹونومس بنانے کے حوالے سے کئی امینڈمنٹس کی گئی ہیں. یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں کہ بہت ساری امینڈمنٹس ہوئی ہیں. اب آپ دیکھیے اسٹیٹ بینک کے قانون میں 1994, 1997, 2012 اور 2015 میں بھی امینڈمنٹس کی گئی ہیں اور اب 2022 میں بھی اس میں امینڈمنٹ کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کوئی نئی بات یا نیا فنامنا نہیں ہے. اب دیکھتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان امینڈمنٹ ایکٹ 2021 جو کہ پاس ہوا 28 جنوری 2022 کو, اس کی کیا کیا مین فیچرز ہیں, کیا سیلینٹ فیچرز ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ پریزنٹیشن کا میرا دوسرا حصہ ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان ترمیمی ایکٹ 2021 کے سیکشن 46B کے مطابق حکومت پاکستان یا اس کے ماتحت کوئی بھی ادارہ اسٹیٹ بینک کے ادارتی یعنی کہ انسٹیٹیوشنل معاملات میں دخل اندازی نہیں کر سکتا. ملک کی 75 سالہ ہسٹری میں آج تک اسٹیٹ بینک کا کلیئر فنکشن طے ہی نہ ہو سکا. اسٹیٹ بینک کیا ہے اور اس کا کیا کام ہے. فرسٹ ٹائم یہ طے ہوا کہ اسٹیٹ بینک کا فنکشن لوکل پرائس میں اسٹیبلٹی لانا ہوگا. یہ اب طے ہو گیا, یعنی کہ لکھ دیا گیا. اسٹیٹ بینک کے گورنر, ڈپٹی گورنر, ایگزیکٹو ڈائریکٹر
کی کوالیفیکیشن اور تجربہ انہیں ملازمت پر رکھنے کا طریقہ کار بھی اب طے کر لیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کو گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے اینول رپورٹ پیش کی جائے گی۔ اسٹیٹ بینک سال میں کم از کم 2 بار پارلیمنٹ اور وزارت خزانہ کو قیمتوں میں اضافہ اور اکنامک ڈیولپمنٹ وغیرہ پر رپورٹ پیش کرنے کا پابند ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر، 3 ڈپٹی گورنر اور 8 نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کو 3 نہیں بلکہ اب 5 سال کے لیے اپوائنٹ کیا جائے گا۔ گورنر اور نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کا جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ صدر پاکستان، پریزیڈنٹ آف پاکستان کریں گے، لیکن اس کے لیے ان کو حکومت کی یعنی کہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ ریکمنڈیشن کی ضرورت ہوگی، یا آسان لفظوں میں کہیں گے پرائم منسٹر جو ہے وہ ریکمنڈیشن بھیجیں گے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کو جو ہے وہ فائنلائز کریں گے یا اس کو جو ہے فالو کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان امینڈمنٹ ایکٹ 2021 کے مطابق وفاقی سیکریٹری خزانہ بورڈ ممبران میں شامل ہوں گے، مگر انہیں ووٹ کا اختیار نہیں ہوگا۔ عام حالات میں ڈپٹی گورنر کے پاس بورڈ اجلاسوں میں ووٹ کا اختیار نہیں ہوگا، لیکن گورنر کی غیر موجودگی میں ڈپٹی گورنر اجلاس کی جو ہے وہ صدارت کریں گے اور اپنا ووٹ کا حق بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے نئے قانون میں 52A کا اضافہ کیا گیا ہے، جس میں اسٹیٹ بینک کے حکام کو نیب اور FIA کے کارروائیوں سے تحفظ دیا گیا ہے۔ یہ تحفظ گورنر سمیت تمام ملازمین کو ملے گا، یعنی اگر اسٹیٹ بینک کے ان آفیشلز کے فیصلوں کی وجہ سے اگر کوئی نقصان ہوگا تو ان کے خلاف نیب اور FIA کارروائی نہیں کر پائے گی۔ سابق وزیر خزانہ اور عالمی بینک میں خدمات سر انجام دینے والے مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ جو سہولت اور رعایت وزیر اعظم کو حاصل نہیں ہوتی وہ رعایت گورنر اسٹیٹ بینک کو دے دی گئی ہے۔ سرکاری وضاحت میں کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے اقدامات کے حوالے سے احتساب اور جواب دہی میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک اپنی کوارٹرلی جو رپورٹ ہوگی اور اسی طرح سے اینول رپورٹ پارلیمنٹ کو پیش کرتا رہے گا اور پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ تو یہ گورنمنٹ کا جو ہے وہ موقف ہے۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے وہ امینڈمنٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، اور یہ میری پریزنٹیشن تھی۔ آئی ہوپ کہ آپ کے لیے پریزنٹیشن بینیفیشل رہی ہوگا۔ اگر پریزنٹیشن بینیفیشل رہی ہے اور آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔